السلام علیکم تمام احباب، میرا نام سعدیہ عاطف ہے۔ یہاں پر میں نیو کلاسیسزم تحریک کے دوسرے حصے کی جانب بڑھ رہی ہوں، جس میں ہم نیو کلاسیسزم تحریک میں نمایاں آرٹسٹوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس حصے میں ہم جس آرٹسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس نے فرینچ پینٹنگ میں ایک نئی جدت دی، اس کو ایک نیا رخ دیا۔ اس کا نام ہے جیکوس لوئس ڈیوڈ۔ ڈیوڈ اپنے عہد کا سب سے بڑا انقلابی فنکار تھا۔ فرانسیسی مصور ڈیوڈ نیو کلاسیسزم تحریک کا بانی بھی تھا اور کلاسیکل تجریدی آرٹ کا سب سے بڑا معاون۔ اگر ہم ڈیوڈ کی ارلی لائف کی بات کریں تو ڈیوڈ 30 اگست 1748 کو پیرس میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایک خوشحال تاجر تھے۔ ڈیوڈ کو بچپن سے ہی ڈرائنگ میں گہری دلچسپی تھی۔ 18 سال کی عمر میں وہ وینس کے اسٹوڈیو میں داخل ہوا اور جب تک وہاں رہا مصوری کے مقابلوں میں حصہ لیتا رہا۔ وین نامی مصور سے مصوری کی بیسک تعلیم حاصل کی۔ ڈیوڈ اس مصور کی فلسفی سے بہت متاثر تھا۔ 1776 سے 1778 میں وہ اپنے استاد کے ساتھ روم چلا گیا۔ اس کو روم فرانسیسی اکیڈمی کا ڈائریکٹر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وہ یہاں کے کلاسیکل آرٹ سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس کے کام میں ہمیں وہی خصوصیت نظر آتی ہیں جو روم کے کلاسیکل آرٹ میں موجود تھی۔ ڈیوڈ نے وہاں ان آثار قدیمہ کا مطالعہ کیا اور ان سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ان کی تاریخ اور ہیروئک موضوعات کو پینٹ کیا۔ اس کا روم کا یہ سفر اس کے کام پر بہترین نتائج مرتب کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ اس سفر نے اس کو منصوبہ، خاکہ، نقشہ، ڈیووشن آف مائنڈ دیا۔ یہ خصوصیات اور یہ تاثرات واضح طور پر اس کے بعد کے کام میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس نے روم میں ہی اپنا اسٹوڈیو بھی بنایا۔ 1781 میں فرینچ ریولیوشن کے دوران اس کو انقلابی آرٹسٹ ہونے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ نپولین سے بہت متاثر تھا، اس لیے اس نے اپنی بہت ساری تصاویر میں نپولین کو بنایا۔ 1815 میں جب نپولین کا دور ختم ہوا تو اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ نئی حکومت سے سمجھوتا کر لیتا یا جلا وطنی اختیار کر لیا۔ اس نے جلا وطنی کی زندگی کو قبول کیا۔ اس دوران اس نے اپنی پینٹنگ کو جاری رکھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنا معیار قائم نہ رکھ سکا اور اسی جلا وطنی کی ہی حالت میں 29 دسمبر 1825 میں برسلز میں اس نے وفات پائی۔ یہ ڈیوڈ کی زندگی کا ایک بہت شارٹ سا ریویو ہے، کیونکہ ہم زیادہ اس کے کام کے اوپر بات کریں گے۔ جہاں اس کے کام کی بات ہے تو ہم پہلے اس کے کام کے جو بیسک خد و خال ہیں یا کریکٹرسٹکس ہیں، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈیوڈ کی آرٹ میں پرانے یونانی اور رومن آرٹ کی روح نظر آتی ہے، جس میں بہادری، حب الوطنی اور آزادی جیسے ملے جلے جذبات کی عکاسی نظر آتی ہے۔ اس نے نیو کلاسیسزم کو ریپرزینٹ کیا۔ اس کے کام کی خصوصیات میں سب سے پہلے جو مین خصوصیت اس کا پلے آف لائٹ ہے۔ اس کے کام میں جو نمایاں خصوصیت وہ لائٹ اور ڈارک کا خوبصورت امتزاج ہے، یا ہائی کنٹراسٹ آف لائٹ اینڈ شیڈو ہے۔ یہ جو ہائی کنٹراسٹ آف لائٹ اینڈ شیڈو یا لائٹ اینڈ ڈارک کا جو امتزاج ہے، اس کو کیارسکورو کہتے ہیں۔ جو ہمیں اس کی جو پینٹنگ ہے ڈیتھ آف میرات، اس میں ہمیں بہت اسٹرانگ نظر آتا ہے یہ جو کیارسکورو کا جو امتزاج ہے یا جو یہ ٹرم ہے، یہ ہائی کنٹراسٹ آف لائٹ اینڈ شیڈو، لائٹ اور ڈارک کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں اس کی پینٹنگ ڈیتھ آف میرات میں، جس میں ہمیں کیارسکورو کا ایک خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ اگر آپ اس کی اس پینٹنگ کو دیکھیں تو اس پینٹنگ میں یہ جو ڈیوڈ کی جو تصویر ہے، یہ ایک انقلابی تصویر ہے۔ یہ ایک جیکوبائن لیڈر کی تصویر ہے جس کا نام میرات تھا۔
جیکوبائن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو انقلابی سوچ رکھتا ہے۔ میرات کو رومن رائل کلاس نے قتل کروایا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان کی تباہی کی وجہ میرات ہے، اور اس تصویر میں میرات کے قتل کے وقت کی یہ تصویر ہے، اور اس کو باتھ ٹب میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کا ایک دوست جو جیکوبائن تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے انقلابی سوچ رکھنے والے دوست کو لافانیت دے دے، اس لیے اس نے ڈیوڈ کو کمیشن پر اس تصویر کو اسی طرز اور اسی طریقے سے ہی بنانے کو کہا۔ ڈیوڈ نے اس کی وفات پر وہاں پہنچ کر اس کو بالکل اسی طرح بنایا کہ اس کے چہرے پر اس کی موت کی تکلیف کو بھی بہت عمدگی سے دکھایا گیا ہے۔ مرات کو کہا جاتا ہے کہ کوئی سکن کی کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے اس کا زیادہ تر وقت باتھ ٹب میں گزرتا تھا، اور وہ اپنے جو نارمل جو معلومات جو معمولات ہیں لکھنے پڑھنے کے یا کام کے، وہ زیادہ تر وہ اسی باتھ ٹب میں بیٹھ کے کرتا تھا۔ جیسے کہ اگر ہم اس تصویر میں بھی دیکھیں تو ایک واضح نوٹ ہم اس کے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں، اتنی ڈیٹیل دکھائی گئی ہے کہ اس نوٹ کے اوپر کی رائٹنگ تک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جو سامنے ایک ووڈن سٹول سا رکھا ہے جس کے اوپر دوات ہے، کچھ پیپر کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اے میرات ڈیوڈ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کی ڈیٹیل اگر ہم چیک کریں، اس کے جو ہاتھ کی جو سافٹنس ہے، اس کی باڈی کی سافٹنس ہے، وہ ہمیں وہی جو کلاسیکل جو رومن جو فگرز تھے ہمیں اس کی سافٹنس کا بھی احساس دلاتے ہیں، لیکن اس کا ایک تھرڈ ڈائمینشنل جو ایفیکٹ ہے وہ ہمیں وہ رومن مجسموں کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اس کے فیس کو، اس کے چہرے کو اگر دیکھیں تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سے تاثرات دکھائے گئے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں جو اس کے ہاتھ کی جو سافٹنس ہے، جس میں اس نے وہ قلم پکڑا ہوا ہے ایک پر والا، اس پر کی سافٹنس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جو ایک نارمل ڈیوڈ کی پینٹنگ میں یا نیو کلاسزم کی پینٹنگ میں جو ڈریپری کے فولڈز کو بہت خوبصورتی سے بنایا جاتا تھا اور وہ بہت امپورٹنٹ سمجھے جاتے تھے، شاید ہی کوئی پینٹنگ ایسی ہوگی جس میں کسی بھی کریکٹر کے کپڑوں کے جو فولڈز ہیں ان کو بہت بہترین طریقے سے نہ دکھایا گیا ہو۔ یہاں پر آپ سامنے کی طرف ایک چاقو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس پہ اتنی ڈیٹیل ہے کہ خون تک کے اس کے اوپر ہم دھبے دیکھ سکتے ہیں، اس کی باڈی سے جو خون، چادر پہ جو خون لگا ہوا ہے، اس کے سر کی جو ٹربن۔ یہاں پر جو ہم بات کریں، اس نے اوپیک کلر میں اس میں کام کیا ہے اور ہائی کنٹراسٹ ہے، بیک گراؤنڈ ڈارک رکھی ہے جس کی وجہ سے باڈی کی سافٹنس بہت خوبصورتی سے پتہ چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو آگے کی سفید ڈریپری ہے اس کی سافٹنس کا ہمیں احساس ہو رہا ہے، اور اسی طرح اسی کنٹراسٹ کی وجہ سے ہمیں لکڑی کی سختی کا بھی احساس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنی خوبصورتی سے دکھایا ہے۔ یہ تصویر جو ہے یہ ڈیوڈ کی چند اہم تصاویر میں سے ایک نمایاں تصویر ہے۔ لائٹ سورس جون سا ہے وہ بائیں جانب سے آتا نظر آ رہا ہے۔ دوسرے کریکٹرسٹک کی بات کریں تو اس کے کلر ٹیکنیکس ہیں۔ وہ اپنی تصاویر میں سافٹ، کول اور حقیقی رنگ استعمال کرتا تھا۔ بعض اوقات وہ اوپیک رنگ بھی استعمال کرتا تھا، جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے ڈیتھ آف میرات کے اندر، جس میں اس نے بہت سافٹ کلر، کول کلر لیکن اوپیک ٹون کے ساتھ استعمال کیے ہیں۔ وہ رنگوں کے ذریعے فگر کے تاثرات کو نمایاں کرتا تا اور رنگوں سے ہی اپنی تصاویر میں جان ڈالتا تھا۔ ڈیوڈ نے محدود رنگوں کے استعمال سے اپنی تصاویر میں ایک اسٹرانگ کیریسکورو کا جو تاثر ہے وہ اس نے دیا تھا۔ اس نے روکوکو کی جو پنک کلر کا ایک جو ایلیمنٹ تھا، جو گلابی رنگ جو روکوکو کی پینٹنگ میں ہمیں ایون ان کے فریسکوز میں ہمیں میورلز میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے، اس نے اس گلابی رنگ کو کول ڈاؤن، بہت کول ایفیکٹ دے کر اپنے رنگوں میں استعمال کیا ہے۔ ڈیوڈ کی اگر فگرز کی بات کریں تو ڈیوڈ اپنی تصاویر میں فگرز کو نہایتی مہارت اور چابکدستی سے پینٹ کرتا تھا۔ وہ فگرز بناتے وقت اس کے کردار کو مد نظر رکھ کر اس کے لباس اور تاثرات سے مزین کرتا تھا۔ اگر وہ رومن لوگوں کو بنا رہا ہوتا تھا تو وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اس کا لباس بھی رومن ہو، اس کے ارد گرد کی جتنی چیزیں ہیں ان میں بھی رومن طرز چھلک رہا ہو۔ وہ ہمیشہ اپنی چاہے وہ پورٹریٹ ہے، چاہے وہ کمپوزیشنز ہیں، اس میں فگرز کا آپس میں تعلق
اور ارد گرد کی چیزوں اور ماحول کے ساتھ تعلق کو بہت خوبصورتی سے دکھاتا تھا. کوئی بھی چیز اس کی تصویر میں اس طرح نہیں لگتی تھی کہ وہ کہیں باہر سے اٹھا کر ایڈ کی گئی ہو. وہ اپنے فگرز کے تاثرات کو بہت عمدگی سے دکھاتا، چاہے خوشی، چہرے پر خوشی کا، غمی، تکلیف، کشمکش کے تاثرات ہوں، جیسا کہ ابھی ہم نے اس کی تصویر ڈیتھ آف میرات کی بھی بات کی کہ اس کے جو چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بڑے ایک عجیب سے ہیں، جیسے وہ مرنے کی ایک کیفیت، اور جو بہت سارے کرٹکس نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ اس کے چہرے سے نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اس کی بہت امپورٹنٹ پینٹنگ ہے دا اوتھ آف ہوراٹی. دا اوتھ آف ہوراٹی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے کریکٹرز کو دکھایا گیا ہے، لیکن ان کریکٹرز کے جو ہر ایک کریکٹر کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ بہت خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں. اس تصویر میں جو اوتھ آف ہیراٹی ہے، اس تصویر میں محبت اور حب الوطنی کا جو جذبہ، جو نیو کلاسزم کی تحریک کے جو شروع میں، کیونکہ روم کی اپنے جو ہمسایہ ملک ہے ابالونگا، اس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، تو بہت ساری اس وقت میں بہت آرٹسٹوں نے ایسی پینٹنگ بنائی جو جنگ کے حالات کو، اس وقت کی جو سچویشنز ہوتی تھیں، کس طرح کے آپس میں ریلیشنز ہوتے تھے، ان کو بہت زیادہ دکھانے کی کوشش کی، ایک پکٹوریل وے میں دکھانے کی کوشش کی، ایک سٹوری کی طرح دکھانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح دا اوتھ آف ہوراٹی میں بھی ہمیں یہی جذبہ نظر آتا ہے. یہ اسی وقت کی پینٹنگ ہے جب روم کی جو لڑائی ہے وہ اپنے ہمسایہ ملک ابالونگا کے ساتھ ہو رہی تھی، اور اس میں ہوراٹی کے بیٹا اور البائن لڑکی کی شادی کا منظر دکھایا گیا ہے. اور اس پہ آپ فگرز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم جہاں فگرز کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ فگرز کو بہت اوور لیپنگ میں دکھایا جاتا تھا، جس سے آگے اور پیچھے کا تاثر ہوتا تھا. فگرز کے کریکٹرز کو بہت اسٹرانگلی دکھایا جاتا تھا. ڈیٹیلز، چاہے فگرز کے کپڑے ہوں، چاہے فگرز کے چہرے کے تاثرات ہوں، ان کے ایموشنز ہوں، ان کو بہت ڈیٹیل سے بنایا جاتا تھا. اوپیک رنگوں کا استعمال ہے، جو بہت اسی طرح جو ٹرم ہے کیارسکورو، اسٹرانگ لائٹ اینڈ ڈارک کا کنٹراسٹ ہمیں نظر آتا ہے. اور اس میں ہم لینئر پرسپیکٹیو ہم بہت ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ پیچھے کے پلرز کی اسٹریٹ لائنز ہوں، نیزر کی لائن ہو، سامنے کی تلوار ہو، فرش کی لائنیں جو پرسپیکٹیو کا احساس دلا رہی ہیں، کپڑوں کے فولڈز ہوں، چاہے سائڈ کی دیوار کی جو لائنیں ہیں وہ پیچھے کی طرف ایک پوائنٹ کی طرف پرسپیکٹیو یا ہورائزن لائن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس سے ایک بڑی اچھا ایک لینئر پرسپیکٹیو کریٹ ہو رہا ہے. ہمیشہ ڈیوڈ اپنی ہر پینٹنگ سے پہلے بے شمار سکیچز بنایا کرتا تھا، اس کی ڈیٹیلز نکالتا تھا، ایک ایک کریکٹر کی ڈیٹیلز نکالتا تھا، اور پھر اس ڈیٹیل کے بعد ان کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ ان کے تاثرات، لباس، ہر چیز، اس کے ارد گرد کی چیزیں، جو بھی انہوں نے پہنا ہوا ہے، یا جس طرح آپ دیکھیں کہ ان کے جو جوتے ہیں، جیسے مردوں کے جوتے وہ تسمے والے جو ان کے پاؤں اور پنڈلیوں پہ بندھے نظر آتے ہیں، وہ ہر چیز بہت ڈیٹیل اور خوبصورتی سے. اور ان کے جو فگرز ہیں اس کے جسم میں بہت سافٹنیس کا احساس ہوتا تھا، لیکن سافٹنیس کے ساتھ ساتھ جو ایک رومن کریکٹر کا ایک جو اسٹرانگ امپیکٹ تھا، جو ایک مجسماتی ان کے بلڈ اپ جو باڈی اور مسلز، وہ بہت اسٹرانگلی دکھائے گئے ہیں اس تصویر میں بھی. کمپوزیشن کی بات کریں ہم ڈیوڈ کی، تو اس کی پوری جو کمپوزیشن ہے وہ سیدھی لائنز پر مشتمل ہوتی تھیں یا ڈائیگنل لائن پر مشتمل ہوتی تھی. لینئر کوالٹی بہت زیادہ ہوتی تھی. کمپوزیشن کا جو مجموعی تاثر ہے وہ بہت ہیروئک ہوتا تھا. ایک پوری سٹوری کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا جاتا تھا، اور اس میں بہت حد تک مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا جاتا تھا. فگرز کو، جیسے پہلے بھی میں نے بات کی ہے، اوور لیپ کر کے آگے پیچھے اسے پرسپیکٹیو کا دکھایا جاتا تھا. آگے کے فگر بڑے اور پیچھے کے چھوٹے فگرز بنائے جاتے تھے. فگرز کا اپنے ماحول اور ارد گرد کی اشیاء سے تعلق دکھایا جاتا تھا. اس کی کمپوزیشن میں ایک خاص ردم اور ایک کلاسیکل ٹچ ہوتا تھا.
डेविड की अगर पेंटिंग में हम बैकग्राउंड की बात करें तो उसकी कॉम्पोजिशन में पस मंज़र सादा होता था, बहुत ज़्यादा कुदरती मनाजिर नहीं बनाए जाते थे। कहीं कहीं हमें कुछ मंज़र नज़र आता है, लेकिन उनमें ज़्यादा पुरानी क्लासिकल इमारतें जिसमें रोमन और ग्रीक की जो इमारतें हैं, जो डोरिक ऑर्डर्स हैं, जो यानी सतून हैं, वो पस मंज़र में बनाए जाते थे। डेविड को एक मुसव्विर होने के साथ साथ एक बेहतरीन ड्राफ्टमैन भी माना जाता था। वो जिस तरह अपनी तमाम अशिया को अपनी पेंटिंग में कंपोज करता था, इमारत को बनाते वक्त उसमें लाइंस का ख्याल रखता था, लीनियर पर्सपेक्टिव का ख्याल रखता था कि इमारतें खड़ी नज़र आती थी। एरियल लीनियर के साथ साथ एरियल पर्सपेक्टिव का भी बहुत ख्याल रखा जाता था, और ये एक बेहतरीन ड्राफ्टमैन होने की निशानी है। डेविड की पेंटिंग में एक थिएटर लाइक इफेक्ट मिलता है, जैसे हमने बात की कि वो कोई स्टोरी की तरह पूरे उसको अपनी पेंटिंग्स में दिखाता था। क्योंकि डेविड को थिएटर से बहुत लगाव था, उसकी तस्वीर में बड़ा ड्रामाई तासुर मिलता था। उसकी पूरी तस्वीर को देखकर लगता था जैसे किसी स्टेज का मंजर हो और लोग अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फिगर्स के लिबास, उनके तासुरात भी बड़े ड्रामाई तासुर देते थे। और इसकी जैसे कि इसकी पेंटिंग में द सबाइन वुमेन, डेथ ऑफ मेरात, हम देख सकते हैं कि उसमें कितना एक करेक्टर, हर एक का अपना एक करेक्टर है जो वो प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। हमने फिगर्स के स्कल्प्टेड इफ़ेक्ट की बात की है कि बाकी के भी मुसव्विरों की तरह डेविड की भी पेंटिंग में जितने भी फिगर हैं वो मुजस्माती तासुर रखते थे, क्योंकि वो मुजस्मों से बहुत, वो क्लासिकल जो तर्ज के जो मुजस्मे थे ग्रीक और रोमन्स के, उनसे बहुत मुतासिर था। और इन्हीं जो मुजस्मों का जो तासुर है वो हमें उसकी पेंटिंग में नज़र आता है। डेविड के हम पोर्ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो उसके पोर्ट्रेट्स में बहुत हकीकत पसंदी नज़र आती है। फिगर ज़मीन पर भरपूर तरीके से पैरों को जैसे जकड़ के एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के साथ बनाए जाते थे। फिगर्स में एक भरपूर किरदार निगारी होती थी। बहुत उनके जो जिस्म, उसकी स्किन, मसल्स में एक सॉफ्टनेस का जहाँ पर एहसास होता था, वहीं एक वो बिल्टअप बॉडी और प्रॉपर वो जिस तरह रोमन्स के जो फिगर्स हैं उनका भी हमें एक प्रॉपर तासुर मिलता है। फिगर को तासुरात के साथ दिखाया जाता था, उनके लिबास उनके किरदार के मुताबिक बनाए जाते थे। डेविड ने हर ख़ास और आम लोगों के पोर्ट्रेट बनाए, जिसमें जो उसके सबसे फेवरेट पोर्ट्रेट होते थे वो नेपोलियन के हैं। वो नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत मुतासिर था और उसने नेपोलियन के बेशुमार पोर्ट्रेट बनाए हैं। नेपोलियन को बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस पसंद नहीं थी, तो वो थोड़ा सा वो रिजेम्बलेंस में खुद से ऊपर नीचे उसको करके बनाता था कि वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल ना लगे। लेकिन वो जिस तरह नेपोलियन को पसंद था अपने आप को एक हीरो की तरह दिखाना, कि लोग उसको पसंद करें, उसको एक हीरोइक, उसके जो लिबास और उसके जितनी भी चीज़ें, वो जिस तरीके से वो दिखाना चाहता था, वो बड़े खूबसूरती से उसने उसको बनाया है। हम यहाँ पर जितने भी अगर नेपोलियन के पोर्ट्रेट की बात करें तो उसको एक जर्नल के रूप में दिखाया गया है, और वो कोई भी पोर्ट्रेट हो या लाइफ फिगर हो, उसको बनाने से पहले उसके कई स्केचेस बनाता था, और वो कई कई तस्वीरों में एक बहादुर और जंगजू के तौर पर उसको दिखाया है। नेपोलियन को एक जगह बैठना पसंद नहीं था, ना ही वो तस्वीर में, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, कि बहुत मुशाहबत पसंद करता था। इसलिए वो उसके कुछ पोर्ट्रेट नामुकम्मल भी रहे, क्योंकि वो एट द स्पॉट डेविड बनाता था, और जब इधर उधर फिर नेपोलियन चला जाता था, वो कुछ पोर्ट्रेट जो डेविड के मरने के बाद भी मिले हैं वो कुछ नामुकम्मल पोर्ट्रेट भी हैं। इन्हीं जो उसने नेपोलियन के पोर्ट्रेट बनाए थे, उसने एक दफ़ा दोबारा डेविड को दरबारी मुसव्विर भी बना दिया था, क्योंकि नेपोलियन जिस तरह अपने आप को एक बहैसियत हीरो बनवाता था ताकि लोग उसको सराहें, उसकी तारीफ़ करें। नेपोलियन के पोर्ट्रेट में भी अगर देखें तो उसकी गहरी आँखें जैसे वो मुस्तकबिल में झांक रही हैं। उसके पोर्ट्रेट में वो लगभग
30-35 سال سے زیادہ کا اس کو نہیں دکھایا گیا. بہت سارے جو ہیں جیسے نپولین کو کہیں گھوڑے پہ بیٹھا دکھایا گیا ہے, کہیں پہ کھڑا دکھایا گیا ہے, کہیں پہ خالی اس کا پورٹریٹ ہے, جیسے اوتھ آف دا ٹینس کورٹ ہے, نپولین کورونیشن ہے. تو یہ تمام چیزیں, یہ تمام کام, یہ تمام خصوصیات بلا شبہ ڈیوڈ کو نیو کلاسزم تحریک کا بانی کے طور پر منوانے کے لیے کافی ہے. اپنے اگلے حصے میں ہم باقی کے آرٹسٹوں کی بات کریں گے. ابھی کے لیے بس اتنا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.